الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع ہے شب قدر۔ قرآن کی ایک سورت کا نام، بلکہ پوری سورت ہی اس پہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں، یعنی عرش معلی سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا ہے۔ جس رات میں ہوا ہے وہ رات تھی لیلۃ القدر۔ آسمان دنیا سے زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن عرش معلی سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا ہے، اور یہ نازل دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوا ہے، اور اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنا کلام ہے، کلام پاک۔ اس کلام پاک کے نزول کی وجہ سے، چونکہ کلام عظیم ہے تو اس کے نزول کی وجہ سے یہ رات بھی تمام راتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظیم اور معزز بنی۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ۔ یہ جو رات ہے اس کی عظمت ہزار راتوں کے مقابلے میں نہیں، بلکہ 1000 مہینوں کے مقابلے میں، 1000 مہینوں کے مقابلے میں یہ رات افضل ہے، بہتر ہے۔ یعنی یہ رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ اس کی عبادت کی فضیلت، اس کی عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک شخص اس رات میں عبادت کرے اور دوسرا شخص 1000 مہینے عبادت کرے تو یہ دو عبادتیں برابر نہیں، بلکہ شب قدر میں عبادت کرنے والے کی عبادت 1000 مہینے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں افضل ہے۔ تو کتنی عظیم رات ہوئی۔
پھر آگے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. یہ رات ایک طریقے سے عید ہوتی ہے آسمانوں کے فرشتوں کے لیے. عام راتوں میں تو جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی ڈیوٹی کے مطابق آسمان سے زمین پر آتا ہے، لیکن بلا وجہ صرف رحمت اور اللہ کا فضل لے کر فرشتوں کا زمین پر آنا اور انتہائی کثرت کے ساتھ آنا، یہ ایک رات میں ہے، سال کی ایک رات میں، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. سلامتی لے کر آتے ہیں، اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں، اللہ کی مغفرت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے صبح تک حتی مطلع الفجر. تو کتنی عظیم رات ہوئی جی. اس کی فضیلت کا بیان خود اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے. لہذا سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہوئی. لیلۃ القدر لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ کون سے مہینے میں ہے؟ کون سے ہفتے میں ہے؟ یہ کون سی رات ہے جی؟ تو جو بات یقینی ہے روایات کی روشنی میں، جو یقینی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ رمضان میں ہے. یہ واضح ہے. نمبر 2، یہ پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں نہیں، بلکہ تیسرے عشرے میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کا تعین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی تلاش میں نے ایک رمضان پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے میں، تیسرے عشرے. لہذا لیلۃ القدر کی تلاش اگر کرو، لیلۃ القدر، تم یہ کہو کہ لیلۃ القدر میں تم عبادت کرو یا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو پہلے نہیں، دوسرے نہیں، بلکہ تیسرے میں. لہذا آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے. جس طرح یوم عرفہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، اور یوم عرفہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، پہلے عشرے. اسی طرح سال کی تمام راتوں کے مقابلے میں سب سے افضل ترین راتیں، رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، سب سے افضل ہے جی. اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر اگر تلاش کرو تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں مطلب ہوا 5 راتیں متعین ہو گئیں. آخری عشرے کی ہر رات بڑی ہے، ہر رات بڑی ہے، لیکن طاق راتیں جفت راتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاق راتوں میں تلاش کرو. لہذا طاق راتیں بنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. 5 راتیں بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ لیلۃ القدر ہے، اپنا معمول ہم وہ کریں گے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر حد کر دیتے تھے، حد کر دیتے تھے، عبادت میں حد کر دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت. ہم تو اس پہ جگڑ رہے ہیں نا 8 رکعتیں ہیں کہ 20 رکعتیں ہیں کہ کیا ہے. جو لڑنے کی سنت ہے، لڑنے کی جس سے میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے، اس کو تو ہم بہت اٹھاتے ہیں. یہ سنت ہے نا اللہ کی نبی کی، عمل کرے نا سنت پہ. عبادت میں حد کر دیتے تھے. اور اس کی پھر وضاحت دوسری روایت میں فرمایا شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اس رات کی جو اس عشرے کی جو سنت ہے وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹا کس لیتے تھے. کوئی بندہ کسی کام کی بھرپور تیاری کرتا ہے نا، یا بھرپور انداز میں اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اردو میں کہتے ہیں لنگوٹا کسا. تو آپ بھرپور تیاری فرماتے، وَأَحْيَا اللَّيْلَ، اور آپ پوری رات جاگ کر گزارتے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز آپ پڑھتے تو اس کے بعد پھر اپنے معتکف میں، اپنی آرام گاہ میں آپ آرام فرمانے کے لیے چلے جاتے تھے. تو نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی شب گزاری ہے، بیداری ہے، سونا نہیں ہے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے. خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے. اس عظیم ترین عشرے کی سب سے بڑی سنت یہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی سنت اس عشرے کی وہ اعتکاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا، کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا.
سفر کی وجہ سے اگر اعتکاف چھوٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی، یعنی عام درجہ دیا، عملاً درجہ دیا فرض کا۔ سنت کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی قضا نہیں ہوتی، لیکن جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز سنت ہونے کے باوجود درجہ فرض کا دیا، اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، اسی طرح رمضان میں اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، کبھی نہیں چھوڑا، چھوٹا تو قضا فرمائے۔ اور نمازوں میں جس طرح نمازوں میں سنت نمازوں میں جس طرح بڑی عبادت تہجد کی ہے، رمضان کے سنت اعمال میں سب سے بڑا عمل سنت اعتکاف آخری عشرے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا ان پر عظیم احسان ہے۔ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں ہمارا انتخاب کیا، نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رکھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ تیسری سنت جو اس عشرے کی ہے، دو الفاظ میں ساتھ ساتھ ملتے ہیں، صیام رمضان، قیام رمضان۔ اس عشرے کی لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت قیام کے معنی کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ نماز ہے، نماز۔ اور نماز میں کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ سب سے افضل تو یہ کہ نوافل میں، سنتوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ تھک گئے یا حافظ نہیں ہے تو قرآن کھول کے تلاوت کر رہے، طے کر لیا کہ بھئی روزانہ میں 5 پارے، میں 10 پارے، میں 15 پارے یہ میں پڑھوں گا، یہ میرا معمول، طے کرو۔ دوسری سب سے بڑی عبادت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ رات منکشف کر دے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تیری صفت معاف کرنا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو اور معافی مانگنے کو تو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو تو خاص طور پر مرنے کے بعد کے جتنے حالات ہیں، جتنے مشکل ترین مراحل ہیں، سب ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ کا ساتھ مل گیا، اللہ کی خوشنودی مل گئی۔ مرنے کے بعد وہ نہ ختم ہونے والی زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو اللہ سے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا، یہ اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو نوافل ہو گئے جی، تلاوت، ذکر، دعا۔
یہ سب سے بڑی عبادت. اور یہ عبادت جو شخص ایک رات کرے گا اللہ کے ہاں 10 کے برابر نہیں، 1000 کے برابر نہیں، 1000 راتوں کے برابر نہیں، بلکہ 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے اور آپ کے لیے لکھیں گے. اس لیے راتیں کتنی باقی ہیں؟ آج بھی بڑی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، تو ٹوٹل 5 سے 6 راتیں ہیں. 5 سے 6 رات. یہ عظیم عشرہ، یہ عظیم بڑی راتیں پتہ نہیں آئندہ ملے نہ ملے. کیا فرق پڑے گا کہ اگر آج ہم عزم کر لیں کہ میں نے گھر میں یا مسجد میں میں نے آ کے پوری رات عبادت کرنی، یا گھر میں زیادہ افضل ہے. گھر میں خود بھی اور بچوں کو لے کے ایک کمرہ مخصوص کر لوں گا، اور اس مخصوص کمرہ میرے گھر کی مسجد ہوگا، اور اس میں خود بھی گھر والوں کو بھی سب کو لے کے میں پوری رات ہم سب عبادت میں مشغول ہوں گے. اللہ کو اس گھر پہ اور گھر والوں پہ کتنا پیار آتا ہو. تو ہم یہ کر لیں. عموماً یہ جو بڑی رات ہے، خاص طور سے 27ویں کی رات، ہم نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، بیانات کا سننا، بیان سننا، اس کو ہم نے بڑی عبادت بنا لی. اجتماعی عبادت ان راتوں میں نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے. دعا انفرادی عبادت ہے جی، ذکر انفرادی عبادت ہے، تلاوت انفرادی عبادت ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو نوافل ہے وہ بھی انفرادی. بعد میں اجتماعیت اس کے اندر پیدا کی گئی تاکہ قرآن کریم کا پورا ختم ہو، کیونکہ ہر شخص حافظ نہیں ہوتا. تو اس لیے بیانات نہیں، دوسرے اجتماعی اعمال نہیں، یہ انفرادی عمل ہے. انفرادی عمل کے ساتھ ہم لیلۃ القدر، شب قدر منائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.